أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جتنا ممکن ہو تمہارے لیے قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نفیس اور بابرکت کلام، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس وقت بلکہ قدیم زمانے سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام ہے، اور یہ عظیم الشان کلام ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے حافظے میں تیزگی آتی ہے اور دل و دماغ میں ایک بشاشت پیدا ہوتی ہے اور ایک تازگی آ جاتی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں مختلف ارشادات فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ہم پیغامات میں، ویڈیوز میں ہم وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ فیہ، وہ گھر کہ جس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تکثر برکتہ، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ وتعذر الملائکہ، اور رحمت کے ملائکہ اس گھر میں نازل ہوتے ہیں۔ وتہجرہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں، شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں، اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو گھر میں ناچاکیاں، پریشانیاں، یہ شیاطین بیٹھتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ رات کے وقت اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دے، کیونکہ کوڑے کرکٹ کی جگہ پر شیاطین بیٹھتے ہیں۔ جھاڑو دیں اور فوری طور پر کوڑا کرکٹ باہر پھینکیں۔ وَيُزِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُزِيُّ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اہل آسمان کے لیے ایسے ہی روشن ہوتا ہے کہ جس طرح اہل زمین کے لیے اس آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ اہل آسمان اس گھر کو بڑے ہی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ گھر زمین میں کس طرح چمک رہا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور مولا کائنات نے دوسرا رخ بھی بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ، وہ گھر کے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، تَقِلُّ بَرَكَتُهُ، اس کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر سے رحمت کے ملائکہ دور بھاگتے ہیں، اس میں رحمت کے ملائکہ نہیں آتے۔ گھر میں ناچاکیاں، پریشانیاں، ہر قسم کے حالات خراب یہ وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وَتَعْذُرُ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین وہاں پر ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور آپس میں لڑائی کرواتے ہیں، اس کے بعد بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ گھر میں تلاوت کرنے سے الحمدللہ گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کا وہ عظیم کلام کہ ایک آدمی ترجمہ نہیں بھی پڑھ سکتا لیکن صرف تلاوت کرتا رہے تو اس کی بھی بہت ساری برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پیغام میں بتائیں گے کہ رات کو سونے سے پہلے کون کون سے ذکر اور کون کون سی آیات مفید ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔